السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ 17واں پارہ ہم لوگ سٹارٹ کر چکے تھے، تقریباً آدھے کے قریب ہے۔ سورہ انبیاء پڑھ رہے تھے۔ الحمدللہ سورہ انبیاء میں کیونکہ مختلف پیغمبروں کے قصے ہیں، ان کی وہ پوری سٹوریز ہیں، تو اس کو جو ہے کنٹینیو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ آج بھی 2-3 پیغمبروں کے واقعات ہیں، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام وغیرہ کے، اور جو ہے تو اس کے لیے جو ہے تھوڑا آج بھی وقت اسی میں جائے گا، شاید کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے ہم لوگ 17 پارہ۔ ڈیٹیل ہے تو تھوڑا سا اس کو مس نہیں کریں گے، تھوڑا سا دلچسپ واقعات ہے تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی تھی، جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام، جو آج کل سیریا جسے کہتے ہیں، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمْلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور دیویوں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، جیسے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے، جنات بھی جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لیے کام کرتے تھے، جنات وغیرہ بھی، اور اس اور کیا ہے، وہ سمندر سے جو ہے موتی وغیرہ نکال کے لا کے اسے دیتے تھے۔ اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے مسخر کیا تھا ان کے لیے۔ یہاں پہ ایک جو ہے واقعہ ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتوں کے ساتھ سفر کر رہی تھیں، اور دونوں کے ساتھ ان کے شیرخوار بچے بھی تھے، یعنی بچے تھے ان کے، انفینٹس تھے دونوں کے ساتھ۔ ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، بھیڑیا جو ہے اٹھا کر لے گیا، اور جو بچہ باقی رہا، دونوں عورتیں اس کے لیے آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ ایک بچے کو تو اٹھا کے لے کے چلے گیا، دوسرا بچہ جو تھا، تو اب دونوں عورتیں جو ہے نا یہ میرا بچہ ہے کہنے لگی، دوسرے نے کہا کہ نہیں تیرا بچہ جو ہے بھیڑیا اٹھا لیا، یہ میرا بچہ ہے۔ جب یہ جو ہے معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے مقدمے کی رودات سن کر بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پھر جو ہے والد جو داؤد علیہ السلام ہیں، وہ بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، کہ اس لیے کہ بظاہر بچہ بڑی کے قبضے میں تھا، جس کے قبضے میں بچہ تھا، اس لیے داؤد علیہ السلام نے بولے کہ یہ بچہ جس کے قبضے میں وہی اس کا بیٹا ہے، اور چھوٹی کے قبضے کے خلاف گواہ نہ پیش کر سکی۔ چھوٹی جو تھی عورت، وہ بچہ اس کا ہے بلکہ کوئی گواہ پیش نہیں کر سکی، تو انہیں کیا کرے، داؤد علیہ السلام یہ فیصلہ کرے کہ جس کے پاس بچہ ہے اسی کا بچہ ہے بلکہ۔ جب عورتیں واپس ہو کر حضرت سلیمان کے پاس سے گزریں تو آپ نے ان سے پھر وہ فیصلے کے بارے میں دریافت کیا اور سن کر حکم دیا، بولے کہ یہ بچہ اس کا ہے، بول دیے یہ فیصلہ ہو گیا بلکہ وہ بتا دیے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھائی ایک چھری لے کے آئیں، اور اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک بڑی کو اور ایک چھوٹی کو دے دیں۔ دونوں جو ہے ایک چھوٹی کو ایک بڑی کو دے دیں، لائیں بچوں کو کاٹ کے دونوں کو دے دیں۔ بڑی یہ سن کر خاموش رہی، مگر چھوٹی یہ فیصلہ سن کر شور کرنے لگی۔ وہ جو ہے نا جو اصلی ماں تھی وہ کرنے لگی، شور کرنے لگی، خدا را اس بچے کے 2 ٹکڑے نہ کیجیے، میں بڑے کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ کیونکہ ماں کی ممتا ہوتی ہے، تو جب ماں کی ممتا جو ہے برداشت نہیں کر سکتی اپنے بچے کے جو ہے نا کوئی بھی تکلیف کو، تو وہ چاہتی تھی کہ بھئی نہیں، میرے کو بچہ نہ ملے کوئی بات نہیں، عادت سے لے کے کیا کروں میں، جو ہے وہ بچہ زندہ میرا رہ جائے وہ کافی ہے۔ تو اس نے شور غل کر کے کہنے لگی کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، وہ بڑی کو دے دو۔ اس وقت سب کو یقین ہو گیا کہ بچہ چھوٹی کا ہی ہے، اور بڑی کا دعویٰ جھوٹا تھا، لہٰذا بچہ جو ہے وہ چھوٹی کو دے دیا گیا، چھوٹی عورت جو تھی اس کو دے دیا گیا تھا۔ یہاں پہ جو ہے خصوصی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 2 خصوصیات کا ذکر فرمایا۔ ایک تو جو ہے ہوا ان کے قابو میں تھی، وہ ہوا کے جو ہے ان کا حکم ہوا پہ چلتا تھا،
اس کے قرآن کریم نے بتایا کہ ہوا آپ کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تیز ہونے کے باوجود آپ کے حکم سے نرم اور آہستہ اور بعض سے راحت ہو جاتی تھی، اور اس نرمی رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح و شام کا الگ الگ سفر ایک شہسوار یعنی ایک گھوڑا اگر سے مسلسل ایک منتھ تک بھاگتا رہے تو وہ ایک دن میں اتنا جو ہے نا راستہ طے کر لیتے تھے ہوا کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو یہ خصوصیت دی تھی، اور ان کے جو ہے حیوانات جانور وغیرہ اینیملز پورے آپ کے تابع تھے۔ جنات میں جو ہے جنات میں مسلمان جن بھی ہوتے ہیں، کافر جن بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے آپ کے قدرت قبضے میں تھے، یعنی آپ کی بات مانتے تھے، آپ کا حکم مانتے تھے، اور آپ ہی کے حکم سے سمندروں میں غوطہ مار کر موتی نکال کر لاتے اور بڑے بڑے مشکل اور سخت کام انجام دیتے، جیسے جو ہے ملکہ سبا کا جو ہے تخت اٹھا کے لائے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ کام کرتے تھے، پلک جھپکنے تک جو ہے وہ بڑے بڑے کام ان کے کرتے تھے۔ ہوا پر بھی تھی، اور یہ سب حکم اللہ کے تابع تھا، یہ اللہ نے ان کو دی تھی، یعنی ان کی کوئی خاص خاصیت نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بخشی تھی۔ تو چیز جو ہوتی ہے، جتنے بھی کرامات یا معجزات جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے کراتے ہیں، لیکن کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے وہ کرنے والے جو معجزات جو کرتے ہیں یا کرامات جو کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، گزشتہ شب ایک سرکش جن یعنی کہ جو ستانے والے جن ہوتے ہیں، اچانک یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، جو ہے نا نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، جو پلرز جو ہوتے ہیں اس کے جو ہے میں باندھ دوں، تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو۔ اس لیے باندھنا چاہ رہے تھے کہ سارے لوگ دیکھ لیں جنات کیسے ہوتے ہیں، تو میں پکڑ لے کے اس کو جو ہے نا جنات کے مسجد کے ستون کو باندھنے کا سوچا، پلر کو، تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو۔ مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی تھی، رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یعنی میرے ایسی کوئی کسی کو نہ دے جو میرے کو آپ نے دی ہے، ایسی چیز مجھے دیجئے، وہ دوسروں کو کسی کو میرے بعد کسی کو نہ دیجئے، بلکہ اللہ سے آپ نے یہ کی تھی، دعا کی تھی۔ تو یہ یاد آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس سرکش جن کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ محدثین نے اس حدیث کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کل انبیاء اور رسول سارے انبیاء کے جتنے بھی ان میں کوالٹیز تھے، جو چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی تھی۔ جو بھی جتنے بھی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی خاصیتیں، اور جو ہے ابھی ہم نے پڑھا سلیمان علیہ السلام کی، سب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کر دیے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ساری چیزوں جتنے صفات ہیں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں رحیم کریم جتنے صفات اللہ کی ہیں، اور اس سے جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں سب سے زیادہ جامع صفات یعنی کہ یونیورسٹی آف صفات کی وہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دی تھی، آپ پوری کمپلیٹ صفات، سب سے دنیا میں سب سے زیادہ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ تو وہ جو ہے اسی لیے فرماتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کی صفات کا اثر ہو کر آپ میں وہ صفات پیدا ہوتی ہیں، بولتے ہیں۔ جیسے ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو کوئی جو ہے بہت زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، کوئی جو ہے صدقہ زیادہ دینے والا ہوتا ہے، کوئی جو ہے بہت زیادہ سچ کہنے والا ہوتا ہے، اس طریقے سے مختلف کوالٹیز ڈفرینٹ لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ جب آپ جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ کوالٹیز آپ میں شفٹ ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے جو محفل ہوتے ہیں اس میں یہ فائدے ہوتے ہیں۔ یہاں سے جو ہے ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ بھی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ،
بس ہم نے قبول کی ان کی دعا اور جو ان کو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا. ما بہ من ضر، اور ان کو وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور ہم نے کیا کیا، ان کے بال بچے عطا فرما دیے اور مہربانی کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. اب یہاں پہ ڈیٹیل ہے، وہ واقعہ آ رہا ہے تو میں اس کو یہاں پہ الیبوریٹ نہیں کرتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے. جب تکالیفیں جو آتی ہیں دنیا میں، سب سے زیادہ انبیاء اکرام کی پہ سب سے زیادہ تکالیف آتے ہیں. کسی انبیاء کو جو ہے آروں سے کاٹا گیا، پتھروں سے مارا گیا، نوح علیہ السلام کو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیفیں دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کی تکالیفیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور میری تکالیف ایک طرف رکھ دی جائیں تو میرے تکلیفیں بڑھ کے ہو جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی گئی، کانٹے بچھائے گئے راستے میں، پتھر مارے گئے، بیٹیوں کو جو ہے طلاق دیے گئے، ہر قسم سے ستایا گیا. آپ کے گردن میں جو ہے کیا بولتے ہیں، آپ کے رومال ڈال کے کھینچا گیا، اوجھڑی رکھی گئی، ہم نے پڑھا ہے. بہت ساری تکالیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں. جو اللہ کی نظر میں جتنا اونچا ہوتا ہے اکثر جو ہے اسے اتنی ہی تکالیفیں اللہ تبارک تعالیٰ عطا دیتے ہیں. تو اس کے جو ہے نا جیسے جیسے اس کے کیٹیگریز گریڈس ہیں اس حساب سے اس کو تکالیفیں آتی ہیں. ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزمایا جاتا ہے، یعنی آپ جتنے اللہ کے قریب ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اتنا آپ کو آزماتے ہیں. بس اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا. یعنی کہ جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنی آزمائشیں اس کو زیادہ ہوگی، اور جو ہے اس آزمائشوں میں وہ کھرا اترے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اور انعامات آخرت میں دیں گے. دنیا تو ایک کچھ سال کچھ مہینے کی ہے، اس کے بعد کچھ سالوں کی ہے، اس کے بعد انسان کو یہاں سے جانا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جو ہے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. صحیح روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح خوشحالی عطا کی تھی. بہت سارے ان کے پاس کیا کہتے ہیں اینیملز تھے، گائے بیل بکری تھے، باغات تھے، کھیتیاں تھے، کوٹھیاں تھے، گھر تھے، زمین تھے، کام کرنے والی عورتیں مرد تھے، اور خوب ان کی اولاد بھی تھی، صالح اولاد، وہ بھی نیک اولاد. سب کچھ مرضی کے مطابق چل رہا تھا، اللہ نے عطا فرمایا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے شکر گزار اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا. اللہ کے حکم سے چند ہی روز میں تمام اولاد مر گئی. کوئی ڈوب گیا، کوئی مکان ایک دیوار گر گئی، شیطان جا کے گرایا تھا بعض روایتوں میں، تو اس کی وجہ سے آپ کے پورے بچے دب کے مر گئے. کوئی مرض میں ختم ہو گیا، کوئی بیمار ہو کے مرا. تمام جانور، گھوڑے، اونٹ، بھینس، گائے، بکریاں جتنے تھے سب مر گئے. کھیتیاں اور باغات جل گئے، اجڑ گئے، مکانات گر پڑے، تمام سونا چاندی ختم ہو گیا. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام برابر صبر کے ساتھ شکر کرتے رہتے تھے. مصائب کا جو مصیبتیں ان پر آتی تھی اس کا خاتمہ نہ ہوا، خود بھی بیمار پڑ گئے اور سخت جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو گئے. شہر کے باہر ایک جھونپڑی میں جا کر رہتے تھے، لیکن صبر و شکر سے کسی وقت کسی حال میں بھی غافل نہ رہے. اللہ کا شکر اور اس پر صبر کرتے تھے اپنی تکلیف پہ، کبھی وہ غافل نہیں، کبھی نہیں چھوڑے. وہ آپ کے ساتھ ایک بیوی رفیق رہ گئی تھی، ایک بیوی جو ان کی ہمدرد تھی، غمخوار تھی، وہ آپ کے ساتھ رہی، جو آپ کی خدمت کرتی اور محنت و کام کاج کر کے پیٹ پالتی. وہ جا کے بیچاری جو ہے محنت کرتی، لا کے جو ہے آپ کی خدمت کرتی اور پھر پیٹ بھی پالتی تھی. مدتوں تک آپ ان بلاؤں اور مصائب میں، ان تکالیف میں آپ کئی سال تک اسی میں مبتلا رہے. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ 18 سال، اور بعض میں 13 سال، اور بعض میں جو ہے 8 سال، 7 سال اور چند ماہ، یعنی کہ تقریباً 8 سال مصائب. 18، 13 اور 8 کی مختلف روایتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اللہ عالم بیا. لکھا ہے کہ جب آپ کی آزمائش شروع ہوئی، اہل و عیال مر گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ میں باقی نہ ہی رہی، تو آپ ذکر خدا میں اور بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے، تو نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کیے، مال دیا، اولاد دی. اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا، اب تو نے سب کچھ لے کر میرے دل کو فارغ کرا. سبحان اللہ، کیسے ایمان والے تھے یہ انبیاء. دیکھیے بول رہے ہیں کہ جب تو جو ہے سب بچے تھے، بیوی بچے سب چیزیں تھے، مال تھا، دولت تھی، تو میں اس میں مصروف تھا. تیرا صحیح طریقے سے جو ہے نا میں عبادت نہیں کر سکتا تھا، لیکن تو مجھے اب بالکل جو ہے فارغ کر دیا ہے. میرے کو جو ہے
میں بالکل کوئی کام نہیں ہے مجھے، تو اب میں اور جو ہے تیری عبادت کروں گا، اب میرے دل میں اور تجھ میں کوئی حائل نہ، بیچ میں کوئی نہیں رہے گا۔ آپ کی دعاؤں میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ خدایا تو نے جب مجھے توانگر اچھا رکھا تھا، اہل و عیال والا بنا رکھا تھا، تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے نہ کبھی غرور کیا اور نہ تکبر کیا، نہ کبھی کسی پر ظلم و ستم کیا۔ میرے پروردگار تجھ پر روشن ہے، تجھے پتا ہے کہ میرا نرم اور گرم بستر تیار ہوتا اور میں راتوں کو تیری عبادت اور بندگی میں گزارتا۔ اتنے سب سارے چیزیں ہونے کے باوجود بھی میں تیری عبادت سے غافل نہیں رہتا تھا، سب گھر بار بیوی بچے نرم بستر اور سب رہنے کے باوجود بھی میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنے نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ تو آرام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تیری رضامندی کی طلب میں اپنے راحت و آرام کو ترک کر دیتا تھا، تو راضی ہو جائے یہ میری فکر ہوتی تھی۔ میں اپنے آرام وغیرہ کو، میں چین کو، سکون کو میں پسند نہیں کرتا تھا، میں تیرے لیے جو ہے نا عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ قرض کے مدتوں آپ بلاؤں میں مبتلا رہے، جب تکلیف و اذیت اور دشمنوں کے تانے، لوگ جیسے تانے دیتے، ارے یہ تو یہ تھا اسی لیے اس کو آزمایا جا رہا، یہ بڑا خراب تھا، کچھ بھی ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، تانے تشنے دینے لگے، دوست بھی کہنے لگے۔ یقیناً ایوب نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے جس کی سزا ایسی سخت ہو سکتی ہے۔ تو آپ بہت بے چین ہو گئے، ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں سجود ہو گئے، سجدے میں گر گئے اور دعا کی، اور مصائب یہ تکلیفوں کو دور ہونے کی دعا کری۔ ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آپ کی جو مشہور دعا ہے، رب کو اس طرح پکارنا تھا کہ دریائے رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت امنڈ پڑی، اللہ ذل جلال نے پھر پہلا سا مال و متاع سب عطا کر دیا۔ جب بندہ صدقے دل سے اللہ کے سامنے پیش ہو کے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام نے جب اللہ کے سامنے دعائیں کی، اپنی تکالیف کی، اپنی اولاد بچھڑنے کی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور پھر پہلے جیسا سامان، ساری چیزیں اللہ نے عطا کری، نئی اولاد عطا کری، پہلے سے زائد ہو گئی، زمین سے چشمے نکلے، اس سے پانی پی کر اور نہا کر تندرست ہو گئے، اور ایک پانی نکلا تھا اس میں سے جو ہے نا حکم ہوا تھا کہ بھئی آپ کی بیماری جو ہے اس کو نہانے سے دور ہو جائے گی، تو پھر وہ پانی سے نہائے آپ، آن کی آن میں سارا مرض جاتا رہا اور سب طرح درست ہو گیا، سب چیز جو ہے نا ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، اصل یہ آزمائش اللہ تبارک تعالیٰ جو ڈالی، تو ایک دفعہ جو ہے آپ غسل فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں، سونے کے جو ہے وہ ٹڈیاں برسائے، تو ایوب علیہ السلام نے کیا کیے، دیکھا تو مٹھی بھر کر کپڑے میں رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پکارا، ایوب کیا ہم نے تم کو دھن و دولت دے کر غنی نہیں بنا دیا؟ پھر یہ کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار یہ صحیح اور درست ہے، مگر تیری نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے پرواہ ہوگا؟ تو اصل کچھ لوگ یہ تھے کہ آپ کی یہ سب ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ جب ان کو کہا کہ بھئی یہ دیکھو کتنے عبادت گزار یہ ہیں، تو لوگ کہنے لگے کہ بھئی اتنی سب ان کو نعمتیں جب دی ہیں تو وہ عبادت کریں گے، تیرا شکریہ ادا کریں گے، ان کو ساری نعمتیں ہیں، جب ان کو نعمتیں نہیں رہی، جب شکر کرے تو ہوگا۔ تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ مصیبتیں ڈائی ہوئی اور لوگوں کو بتا دیا کہ وہ مصیبتوں میں بھی اللہ کے رجوع ہونے والے، اللہ کو پکارنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے تعلیم ملتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اصل ہم کو یہاں پہ تعلیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتانے کا مقصد کیا ہے ہمارے کو، یہ کہ تعلیم ملتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ مایوسی اور ناامیدی کفر کا شیوا ہے، کفر ہے، بعض احادیث میں آیا کہ کفر ہے۔ عیش و راحت میں، تواضع و شکر اور رنج و مصیبت میں، یا چاہے آپ کو عیش و عشرت میں ہو یا رنج و مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو، صبر میں کریں، بیش بہا نعمتیں ہیں کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ دین و دنیا میں کبھی ناکام نہیں رہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہر حال میں اس کی رفیق رہتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت بلا محض گناہوں کی پاداشی میں وجود پذیر نہیں ہوتی۔ کیا ہے، لوگ سمجھتے کہ صرف گناہوں کی وجہ سے ہی نہیں آتی، بلکہ تکالیفیں جو آتی ہے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں بندوں کا۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بولے کہ انبیاء اور صالحین متقین جیسے جیسے جن کے کیٹیگری درجے ہیں، اسی طریقے سے ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ مصیبتیں لاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین جو آج کی آیت میں آئی ہے، اس کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعمال قرآنی میں لکھا ہے کہ یہ دعا بلا، مصیبت اور تکلیف کے وقت ورد کرے تو انشاءاللہ تعالی نجات ہوگی۔
اور اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ یہاں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، لیکن پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے اور ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، قرآن پاک میں کئی مرتبہ ذکر آیا ہے، احادیث میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق طویل روایت موجود ہیں۔ صحیح روایت کے مطابق جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا اس طرح پر ہے کہ بحکم الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور آپ کے شیرخوار بچے اسماعیل کو حجاز یعنی خانہ کعبہ کے پاس، جو اس وقت ایک چٹیل سنسان ریگستان ویران تھا اور یہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، بالکل ویران تھا، جہاں پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا، لا کر چھوڑ دیا تھا۔ ایک جو ہے پانی کا مٹکا مشکیزہ کہتے جو چمڑے کا بنا ہوتا ہے، اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی تھی، اور منہ پھیر کر چلنے لگے تھے۔ حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی کہ آپ ہم کو ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں چلے جہاں نہ آدمی ہے، نہ آدم ذات، اور نہ کوئی غمخوار ہے، نہ ہی کوئی مددگار ہے یہاں پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر حضرت ہاجرہ نے دریافت کیا، کیا خدا نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے بلا شبہ تو وہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ کیا ایمان تھا یہ لوگ کا، یعنی بالکل ایک تنہا عورت اپنے ایک چھوٹے شیرخوار بچے کے ساتھ جنگلوں میں رہنے کے لیے جو ہے نا جب چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کہنے لگی کہ جب یہ اللہ کا حکم ہوا تو اللہ ہمیں جو ہے ضائع نہیں کرے گا۔ اور حضرت ابراہیم السلام چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ چند روز تک مشکزے سے پانی کا تھا اس میں سے تھیلی سے کھجور کھاتی رہیں، اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی رہا نہ کھجوریں، چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھیں اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا، اور بچہ بھی بھوکا پیاسا رہا۔ جب حالت جو ہے بگڑتی لگی اور بچہ بےتاب ہونے لگا تو حضرت ہاجرہ اسماعیل کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ بچے کی حالت زار اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ پھر مضطرب اور بے چین ہو کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئی، جو آج بھی جو صفا مروہ پہ دوڑ ہوتی ہے، یہ آپ ہی کی سنت ہے۔ تو دوڑ کر پھر وادی میں آ گئی کہ اس کے بعد دوسری جانب پھر پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی، اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر اپنے بچے کے پاس آ گئی، اور اس طرح 7 مرتبہ کیا، جو آج جو ہے حج کے فرائض میں سے ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر نہ عمرہ ہوتا ہے نہ ہی حج ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ تا قیامت تک اب جو ہے یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ کی دوڑ دھوپ کی یادگار وہ صحیح بین الصفا و مروہ ہے جو حج اور عمرے میں لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں جب حضرت ہاجرہ مروہ پر تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی، چونکہ اور دل میں کہنے لگی کہ کوئی پکارتا ہے۔ کان لگایا تو پھر آواز آئی، حضرت ہاجرہ کہنے لگی، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ تمہاری آواز سنی گئی، دیکھا تو اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل السلام ہیں۔ فرشتے نے اپنا پیر یا ایڑی اس جگہ ماری جہاں آب زمزم کا کنواں ہے، اس جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کو آگے پھیلنے سے محفوظ رکھنے کے لیے پانی کے چاروں طرف مٹی کی باڑ بنانے لگی۔ فرمایا، زم زم، رک رک، یعنی اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں والدہ ہاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتی اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ مٹی کی باڑ نہ لگاتی، وہ ایک معجزن دریا بن جاتا، بہتا ہوا دریا بن جاتا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور پھر اسماعیل کو دودھ پلایا۔ پھر قدرت نے اس ویران اور غیر آباد جگہ میں آبادی کا انتظام فرمایا، اور اسماعیل یہیں رہ کر جوان ہوئے اور اپنے والد حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بھی تعمیر کیا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تو حضرت ابراہیم السلام 3 رات مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، تم ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب سچا ہوتا ہے، جیسے وحی کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ وہ حکم میں خدا ہوتا ہے، تو اس لیے فوراً تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا، اس لیے خواب اللہ کا حکم حضرت اسماعیل کو سنایا
اور بیٹی کی مرضی معلوم کی۔ حضرت اسماعیل نے یعنی کہ بغیر چون چرا اپنی جان قربان ہونے کے لیے پیش کر دی۔ چنانچہ باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے، اور اس وقت جہاں منا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا کر چھری تیز کر کے ذبح کرنا شروع کیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھلایا، بے شک یہ بہت سخت امتحان تھا۔ اب بیٹے کو چھوڑ اور پاس جو مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈے کو ذبح کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی بطور یادگار کہ ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی۔ اب ہر قیامت تک جو ہے یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ رہے گی۔ یہ جو ہے 10، 11، 12 کو جو ہے قربانی کی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل کی عمر 136 سال کی ہوئی تو آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی اولاد نسل کا سلسلہ حجاز یعنی کہ مکہ مکرمہ، سعودی عرب سمجھیے، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیل گیا تھا۔ عرب مورخین کا کہنا ہے کہ آپ اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں، یہیں پہ حرم میں مدفون ہے آپ کی۔ وَظُنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذُنُّون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر یونس علیہ السلام یعنی کہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اور کیا کرا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ایمان والا ہے جب دل سے پکارتا ہے تو اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ معرف القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قوم سے ناراض ہو گئے تھے، جب وہ ایمان نے لائی تو ان کے درمیان سے چلے گئے۔ وہ کیا کرے، قوم کو سمجھاتے رہے ایمان لاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ قوم جب نیا مانی تو ناراض ہو کر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ایک قسم کی ہجرت تھی کہ جب کافروں کے ایمان سے ناامید ہوئے تو ناراض ہو کر ان کے درمیان سے چلے گئے، اور ان کا غصہ اپنی وجہ سے نہ تھا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے تھا، اور یہ غصہ حق اور درست تھا، مگر چونکہ آپ کا بستی سے نکل جانا اللہ کے حکم کے بغیر تھا، اس لیے آپ کا یہ چلا جانا باعث عقاب ہوا، اللہ کی پکڑ کا سبب بناؤ۔ آپ کو اس بارے میں وحی اور حکم الہی کا انتظار کرنا تھا۔ دراصل جو ہے جب کوئی بھی پیغمبر ہوتا ہے تو بغیر اللہ کے حکم کے کوئی نہیں کرتا کام۔ تو یہاں پہ جب آپ ناراض ہو گئے اور اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی آپ جو ہے نا ناراض ہو کے وہ بستی کو چھوڑ کر نکل کے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ جب آپ دریائے فرات کے پاس پہنچے تو جو ہے وہاں پہ لوگ، ایک کشتی جا رہی تھی اس میں لوگ بھرے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا، یعنی کہ جو ڈالتے وہ کشتی کو نکالنے کا۔ جب کشتی چلی وہ ہٹا دیے، وہ اینکر جو کہتے ہیں، وہ ہٹانے کے بعد جب کشتی چلی تو طوفان ہواؤں نے کشتی کو گھیر لیا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور جو کشتی میں رہنے والے لوگ غرق ہونے کا یقین ہونے لگا لوگوں کو، وہ اپنے عقیدے کے مطابق کرنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ جب تھا کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اگر کوئی بھاگ کے آتا تو کشتیوں کو جو ہے نا تکالیفوں میں پھنس جاتی، طوفان میں پھنس جاتی، بلکہ ان کا ایک عقیدہ تھا۔ تو یہ بول رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اپنا آقا سے بھاگ کے کوئی غلام آیا ہے، جب تک اس کشتی کو اس سے جدا نہ کیا جائے نجات نہ مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو میرا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ تنبیہ ہوئی ہے آپ کو، کیا آپ یہ سمجھ گئے کہ میرا جو ہے نینوا جو علاقہ تھا وہ میرا چھوڑ کے آنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا میرے، یہ آزمائش کے آثار لگ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر آپ نے اہل کشتی سے فرمایا وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملا اور کشتی والے نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور آپس میں طے کیا کہ قرآن اندازی لاٹری جو ہوتی ہے وہ ڈالیں گے، جس کا جو نام آئے گا وہ جائے گا۔ چنانچہ 3 مرتبہ
لوٹری ڈالی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن وہ چٹھی نکلی. تب مجبور ہو کر انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا. یونس علیہ السلام خود دریا میں کود پڑے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا، جس کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یہ تیری غذا نہیں ہے بلکہ تیرا پیٹ ان کا قید خانہ ہے، حفاظت خانہ ہے یا عبادت خانہ ہے، یا تین چیزیں، قید خانہ ہے، حفاظت خانہ ہے اور پھر عبادت خانہ ہے، بقیہ تیر کچھ نہیں کرنا ہے. یونس السلام نے جب خود اپنی مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر قوم سے ناراض ہو کر نینوی سے نکل گئے تھے. وہ پھر جو ہے نا ان کو ندامت ہوئی، افسوس ہوا کہ کیوں میں ایسے نکل گیا. پھر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کو پڑھنے لگے، جو بہت ہی مقبول دعا ہے. بہت لوگوں کو معلوم ہے اس سے جو ہے پریشانیاں کوئی بھی لوگوں کی ہوتی ہیں تو وہ دور کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، جس کے پڑھنے سے زیادہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں. بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کیے کرنے والا ہوں. میں اپنی خطا کا، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، مانتا ہوں. بے شک میں نے جلدی کی کہ تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی والوں کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہی تسبیح پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی دعا کو سنا اور قبول فرمایا. مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ یونس کو اگل دے، باہر لا کے جو اندر سے نکال دے. چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ. جیسے پرندہ جب کوئی برڈ پیدا ہوتی ہے تو اس پہ جب پر وغیرہ نہیں ہوتے تو بالکل ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، آپ اس کو چھوئیں گے تو اتنا نرم ملائم ہوتا ہے، وہ جیسے لگتا ہے کہ ہاتھ لگانے سے اسے خراب ہو جائے گا، ایسے لگتا ہے. تو وہ جو ہے نا ان کا بھی ایسے ہی ہو گیا تھا. پیدا شدہ بچے کے جسم کے بے حد نرم ہوتا ہے اور اس پر وغیرہ نہیں ہوتے. یونس علیہ السلام بہت کمزور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے. وہ آگے جو ہے خشکی پہ اگل دے کے چلے گئی تھی مچھلی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام رہنے لگے. ادھر یونس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا، ادھر اہل نینوا جو وہ بستی والوں کو یونس علیہ السلام کی بستی سے چلے جانے کے بعد گمان ہوا، ان لوگوں کو احساس ہوا کہ نبی کی بد دعا خالی نہیں جائے گی، اور انہوں نے عذاب کے کچھ آثار بھی محسوس کیے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ پہلی قوم ہے جب عذاب کے آثار آ جاتے ہیں تو کبھی عذاب ٹلا نہیں ہے. صرف یہ یونس علیہ السلام کی قوم پہ جو ہے جب عذاب کے آثار آ گئے، انہوں نے نکل کے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو واپس کیا ہے. بقیہ کسی کو بھی جب آئی پھر دوبارہ آثار نمایاں ہو گئے عذاب کے، پھر توبہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے انسان اب مسلمان اب ہماری بھی جو ہے جب خلخلہ، جب ساری گلے کا جو حلق میں اٹک جاتی ہے روح آ کے، جب ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہے بندے کی، فرشتے وغیرہ، تو جب نظر آتے ہیں تو جب توبہ قبول نہیں ہوتی بندے کی، کیونکہ وہ سب ساری چیزیں آخر کی نظر آئی، جب توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے غرغرہ کہتے ہیں، اس سے جو آواز جو گلے میں آ کے اٹکنے سے پہلے جب توبہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. تو یونس علیہ السلام کی ایک ایسی منفرد، ایسی یونیک قوم تھی جن کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے آثار آنے کے باوجود بھی دعا کو قبول کی تھی. انہوں نے عذاب کے کچھ آثار بھی محسوس کیے. اب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اب ہماری ہلاکت یقینی ہے. تبھی تو یونس ہم سے جدا ہو گئے. یہ سوچ کر فوراً بادشاہ لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت کے کانپ اٹھے اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کی تصدیق کرے اور ان پر ایمان لائیں. ساتھ ہی تمام بستی والوں نے سچی توبہ کی. بت جتنے تھے وہ آئیڈلز پورے توڑ ڈالے اور اللہ کی درگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کے لیے آبادی سے باہر، اور جو ہے اپنی آبادی کو چھوڑ کر باہر نکل کر عورتوں، بچوں اور جانوروں سمیت میدان میں آ کر سب نے رو رو کر چلانا شروع کیا. بچے اور مائیں، آدمی اور جانور سب شور مچا رہے تھے. تمام قوم نے متفقہ آواز سے اقرار کیا، ربنا آمنا بما جاء به یونس، پروردگار یونس جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں. آخر کار حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو دولت ایمان سے نوازا
اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ تمام گزشتہ اقوام میں سے صرف قوم حضرت یونس علیہ السلام کی ایک مثال ایسی ہے جس نے آثار عذاب دیکھ کر عذاب آنے سے قبل ایمان قبول کر لیا اور خدا کی درگاہ میں توبہ کے عذاب الہی سے محفوظ ہو گئے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ وہی بات ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ وہ دنیا کی طرف رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ پھر یہاں پہ جو ہے یاجوج ماجوج کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہونے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نزول کریں گے اور جو ہے آپ جیسے دمشق میں ایک مسجد ہے اس کے مینار پہ آپ کا نزول ہوگا۔ پہلے دجال آ چکا ہوگا جو قوم یہود سے ہوگا اور وہاں میں اس کا لقب مسیح کا ہوگا، جو ہے نا جو دجال آنے والا ہے اس کا نام مسیح ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق، شام اور جو سیریا جسے کہتے ہیں کہ اس کے درمیان ہوگا جہاں نبوت اور رسالت کا وہ دعویٰ کرتا ہوگا۔ پھر اصفہان جو ایران میں ہے وہاں چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے اور یہیں سے خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ پہلے تو وہ رسالت کا دعویٰ کرے گا نبی ہوں بول کے، لیکن بعد میں خدائی کا بھی دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے خدا کہلوائے گا، لوگوں سے جو ہے بولے گا کہ میں خدا ہوں کہلوائے گا۔ فتنہ دجال کتنا سخت ہوگا اور روئے زمین پر دجال کیا شرارتیں کرے گا، ان کی تفصیلات احادیث میں موجود ہے۔ دجال کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جو دمشق کی مسجد میں اتریں گے، وہ دجال جب آ چکا ہوگا اور اسلامی فوج لے کر آپ دجال کے لشکر کا مقابلہ کریں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ دجال اور اس کے لشکر کے قتل و غارت کے بعد یاجوج ماجوج کا لشکر دنیا والوں پر ٹوٹ پڑے گا۔ قوم یاجوج ماجوج اپنی کثرت کی وجہ سے تمام بلندی و پستی پر چھا جائیں گے، ساری دنیا میں وہ لوگ چھا جائیں گے، جدھر دیکھو انہی کا ہجوم نظر آئے گا۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شرارت، شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت روکنا نہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکے گا، ایسا وہ پھیل جائیں گے۔ یہ معلوم ہوا کہ ہر ایک ٹیلا اور پہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑکتی چلی آ رہی ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو قتل و غارت گری کرنے میں بالکل نہیں سوچیں گے، جس کو بولے اس کو مار دیں گے، یہ لوگ اتنا جو ہے فساد پھیلائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ بڑا سخت ہوگا، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں آیا، تفصیل آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ قوم طاعون کے مہلک مرض سے جو ہے نا مرض سے ایک ہی جو ہے نا طاعون کا آئے گا، یہ لوگ کو آ کے کیا ہوگا، ایک ہی رات میں تباہ ہلاک ہو جائیں گے یاجوج ماجوج کی قوم جو ہوگی۔ قوم یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد کچھ عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی خیر و برکت والا ہوگا، جو پیریڈ ان کا جو ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام جو رہیں گے اس دنیا میں تو وہ بڑا خیر و برکت والا پیریڈ ہوگا جب یاجوج سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس جہاں مدینہ منورہ ہے وہاں پہ ایک جگہ خالی ہے، یعنی ابھی 3 مزاریں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جگہ خالی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو انتقال ہوگا وہاں پہ وہ تدفین ہوگی ان کی، اور پھر قیامت کی بعض دوسری بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، حتیٰ کہ جب تمام اہل ایمان اس جہاں سے چلے جائیں گے، اہل حبش کا غلبہ ہوگا، حبش والے جو ہے ان کا ساری دنیا پہ غلبہ ہوگا، اکثر ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی، حبشی خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، یہ خانہ کعبہ بھی جو ہے اس کو گرا دیں گے، مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ، حج موقوف ہو جائے گا، حج رک جائے گا، خدا ترسی، حق شناسی یعنی حق کہنے والے، خوف آخرت والوں سے بالکل خالی ہو جائے گی دنیا، روئے زمین پہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا، اہل ایمان دنیا سے سب اٹھ چکے ہوں گے۔ جمعہ کے دن جو یوم عاشورہ بھی ہوگا، جو محرم میں جو آتا 10ویں جو محرم کی ہوتی ہے، اس دن صبح ہوتے ہی نفخ پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، جس کی آواز آہستہ آہستہ ایک دم سخت ہو جائے گی، بلند تیز ہو جائے گی، کڑک بجلی کے جیسی ہوگی، خوف و ہیبت سے لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے، زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین میں جا بجا پھٹ جائے گی زمین،
بڑے بڑے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریت کے موافق اڑیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سٹارز وغیرہ ہیں جو ٹوٹ جائیں گے، اور سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے، حتیٰ کہ فرشتے بھی مر جائیں گے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور باقی نہ رہے گا۔ پھر کچھ مدت کے بعد جس کی مقدار سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، اس کے بعد اللہ نے حکم خداوندی سے پھر سب پیدائش کی بنیاد قائم ہوگی، اور حشر و نشر کے لیے سب زندہ کیے جائیں گے، اور ہر ایک کو اپنے اس دنیا میں کیے ہوئے کاموں کی جزا اور سزا ملے گی۔ جب جو ہے اللہ تعالیٰ یہ سب قائم کریں گے، اس میں سب حساب کتاب ہوگا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کافر اس روز تم اور جن کو تم خدا کے سوائے عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن بنائیں گے، تم بھی اور تمہارے خداؤں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، دوزخ میں اس کی انگار ایندھن بنا دیں گے، اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہیں گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اگر یہ سچے خدا ہوتے تو یہ آگ میں کیسے داخل ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہاں ان کو چلانا ہوگا، اس میں ان کو کچھ سنائی نہیں دیگا، وہ اتنے چیختے رہیں گے کہ وہ کسی کی ایک دوسرے کی بات نہ سن سکیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو کامیاب کر دیا وہ ان کو یہ جہنم سے دور رکھیں گے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے، یعنی جو آواز جہنم میں ہوگی وہ بھی آواز نہیں سنیں گے اہل جنت والے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کی عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف و غمگین نہیں رہ کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے آپ پیپر کو لپیٹ لیتے، اللہ تعالیٰ پورے آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے، یہ وعدہ جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ، اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث بنیں گے۔ زبور میں اللہ تعالیٰ کا نازل کیا تھا کہ جو اللہ والے ہیں وہی کریں گے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ قیامت کے قریب ان کا بے پناہ لشکر ایسی شدت اور تیز رفتار سے آئے گا کہ کوئی انسان طاقت نہ روک سکے گی۔ اب آگے ان آیت میں بتایا جاتا ہے کہ جب قیامت میں جزا سزا کا وعدہ نزدیک آ لگے گا، اس وقت منکروں کی آنکھیں مارے شدت ہول کے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور اپنی غفلت پر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، افسوس آج کے دن سے ہم کیسے بے خبر رہے، جو ایسی کم بختی آئی، کاش ہم دنیا میں آفت اور سخت وقت سے بچنے کی فکر کرتے اور بے خبری بھی کیسے کہیں۔ آخر انبیاء علیہ السلام نے تو کھول کھول کر بتایا تھا، لیکن ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ان کا کہنا نہ مانا اور برابر شرارتوں اور گناہوں پر اصرار کرتے رہے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی، آج بھی امت محمدیہ کے لیے بھی سیم چیز ہو گئی۔ جب دعوت آپ کے کانوں میں پہنچ گئی، دین کی دعوت، اسلام کی دعوت، نبی کے سنتوں کا پتہ چل گیا تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ جب جو عمل نہیں کرنے والے جو ہے نا وہ بھی اسی طریقے سے یہ کریں گے، ہائے ہماری شامت، ہم نے کیوں بات نہیں مانی ہمارے علماء کی، ہمارے نبی نے جو بھیجا تھا علماء کے ذریعے ہم تک بات اللہ تعالیٰ نے، وہ ہم نے کیوں نہیں کی۔ جو بت پرستی کرتے تھے، اس کو پچھتاوے سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی پرستی چھوڑ دو۔ جیسے آج بھی درگاہوں وغیرہ کو جانے والوں کو چاہیے کہ وہ ان سے دور ہٹ جائیں، ان کو چھوڑ دیں، صرف اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو سجدہ نہ کریں۔ اگر تم ان کو پوجنے سے باز نہ آئے تو دوزخ میں جاؤ گے، اور یہ تمہارے معبود بت بھی سارے کے سارے دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، تاکہ ان کی ذلت اور بے بسی کا حال تم خود دیکھ لو۔
جن کو تم پوچھتے تھے، جن کو تم خدا سمجھتے تھے، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو جب تم ان کو دیکھیں گے تمہیں پتہ چلے گا، اور تمہاری حسرت اور ندامت اور بڑھ جائے گی۔ جب دیکھیں گے کہ ہم کو جس کو مانتے وہی یہاں ہے تو حسرت اور بڑھ جائے گی، اور تمہارا چیخنا چلانا کوئی کام آنے والا نہیں۔ سب عابد و معبود دوزخ میں پڑے رہے، عبادت کرنے والا بھی جس کی عبادت کی جا رہی تھی وہ بھی سب دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت جہنمیوں پر ایسا آئے گا کہ جب ہر دوزخی کو ایک لوہے کے صندوق میں، اللہ اکبر، بند کر کے اوپر سے کیلیں ٹھوک دی جائیں گی اور جہنم کی تہہ میں چھوڑ دیے جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہوگا کہ جہنم میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ سمجھے گا کہ میں ہی جہنم میں اکیلا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن وہ سمجھے گا کہ میں اکیلا ہوں۔ اس کو پورے اس میں صندوق میں لوہے کے باندھ کے اس میں جو ہے اندر ڈال کے اس پہ کیلے مار دیں گے، نیلس مار دیں گے، تو شاید جہنم کا کچھ نہ سن سکنا اسی وقت کا حال ہو، یعنی کہ وہ کسی کی آواز نہیں سن سکے گا، وہ اندر ہی رہے گا۔ تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی نہیں، میں ہی ہوں جہنم میں۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کی حکم کی تبلیغ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے پیغمبر آئے ہیں ایک لمیٹڈ جگہ کے لیے، لمیٹڈ پیریڈ کے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ شاید عرض کر چکا ہوں یہ کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا ایک پیریڈ تھا، لمیٹڈ پیریڈ تھا، اس کے بعد جو ہے ان کا ایریا بھی لمیٹڈ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، جتنے بھی آئے تھے ان کے ایریا بھی تھے، یعنی کہ مخصوص تھے، وہ ایریا تک ہی تھے وہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پیغمبر، ایسے رسول ہیں، ایسے نبی ہیں جو ساری یونیورسل ہیں، پوری دنیا پر آپ کی نبوت ہے، اور ہر ایک کو آپ کی بات کو ماننا ضروری ہے، اور آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اسی لیے جو ہے نا آپ کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے لیے رحمت ہیں، یعنی آپ نے دنیا کو ایسا درس ہدایت دیا ہے، اور تمام اہل عالم دنیا والوں کے سامنے ایسا قانون، لاس پیش کیے ہیں کہ جو بھی اس کو مانے اور اس کی ہدایت پر چلے وہ کامیاب ہوگا، عربی ہو یا عجمی، اردو بولنے والا یا کوئی اور لینگویج بولنے والا، یا عرب ہو یا عجم ہو، مغربی والا ہو یا مشرق ہو، نارتھن ہو یا کہیں کا بھی رہنے، ایسٹ کا رہنے والا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کسی کو قرآن کریم سے یکساں فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ ہر کسی کو قرآن کریم سے یکساں ایکول جو ہے نا، ان کو یہ ہے چانس ہے کہ اس میں سے وہ بہترین چیزیں اٹھائیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ دوسرے انبیاء چونکہ اپنی اپنی قوم کے لیے ہادی تھے، ہدایت دینے والے تھے، اس لیے وہ صرف اپنی قوم کے لیے رحمت تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اور آپ کی لائی ہوئی شریعت، جس میں یہ صلاحیت ہے کہ قیامت تک کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے، اور جوں کا تو اپنی اصلی شکل پر قائم رہتے ہوئے تمام دنیا کے لیے پیام ہدایت ہے۔ اب یہاں سے سورہ حج شروع ہوتا ہے۔ ابھی انبیاء ہم نے ختم کیا ہے، تو تھوڑا سا آج 10-15 منٹ میں آپ لوگ کے زیادہ لے لوں گا انشاءاللہ، تاکہ تھوڑا آگے بڑھ جائیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے، ایک ایونٹ آنے والا ہے بہت زیادہ، جس میں وہ ہوگا، زلزلے آئیں گے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جس دن تو اس کو دیکھے گا، یعنی قیامت کا جو دیکھے گا، اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں سے اللہ تعالیٰ یہاں مثال یہ دے رہے ہیں کہ ماں جو ہے نا بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنی ہر چیز نچھاور کر دیتی، اس سے بڑھ کے اس کو کوئی نہیں رہتا جب وہ ہوتا ہے، تو کھانا پینا اپنا بھی چھوڑ دے کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی، اتنی زیادہ اس کو محبت ہوتی ہے بچے کو دودھ پلانے کی، تو وہ بھی بھول جائے گی۔ تو اس کا مطلب یعنی کہ سب سے محبت کرنے والی ماں شیرخوار بچے کو جو رہتی وہ کرتی ہے، وہ اپنا کھانا پینا سب چیز، نیند میں رات میں اٹھ کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو اتنی محبت جب ہوتی ہے تو وہ بھی یہ بھول جائے گی جب زلزلہ، جب قرآن اپنے قیامت کا جب شروع ہوگا یہ سلسلہ، اور تمام حمل والیاں جن کے حمل ہوں گے وہ جو ہے ضائع ہو جائیں گے۔
اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے، لوگ نشے میں لگیں گے، لیکن یہ کوئی نشہ جو ہے کوئی شراب وغیرہ کا نشہ نہیں ہوگا، لیکن عذاب کا سخت ہونے کی وجہ سے یہ ہوگا۔ آپ لوگ کبھی ویڈیوز وغیرہ میں دیکھے ہوں گے، میں نے کچھ ویڈیوز میں کبھی دیکھا تھا، جب بام وغیرہ گرتا ہے تو جہاں پہ گرتا ہے لوگ جو ہے نا اس طریقے سے جب گرنے کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ وہ نشے میں ہیں، جب چلتے ہیں تو وہ اپنے قدم برابر نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ میں نے دیکھا تھا، تو یہ نقشہ جو ہے قیامت میں بھی یہی نقشہ ہوگا، جب اتنا سخت عذاب کا جب یہ ہوگا تو وہ لوگ ایک نشے کی حالت میں رہیں گے، لیکن حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن وہ سخت عذاب کی وجہ سے ایسے نشہ ان کو ہوگا۔ یہاں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے تاکہ انسانوں کو پرہیزگاری اور خدا ترسی آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں کہ لوگ ڈر کے اللہ کی مان کے چلیں اور عبادت کی طرف آئیں، اور دل کے خوف ان کے دلوں میں طاری ہو، تاکہ جو ہے تقوی اختیار کریں۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں آیت میں زلزلے کا ذکر یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہوگا، اور قیامت کی طرف اس کی یعنی کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام سور پھونکنے کا حکم ہوگا تو سور پھونکیں گے، جس سے ساری زمین اور آسمان والے گھبرا کر اٹھیں گے، زمین کپ کپانے اور لرزنے لگے گی، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر اڑتے پھریں گے، جیسے کہ روئی کی دھن کی طرح القاریہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ لوگ ادھر ادھر پریشان حیران بھاگنے دوڑنے لگیں گے۔ اس روز حاملہ عورتوں کے خوف و دہشت سے وہ ضائع ہو جائیں گے ان کے جو اٹھا بوجھ رکھا ہے، اور دودھ پلانے والیاں باوجود اس کے کہ بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے، بچے کو بھی اس پریشانی اور بدحواسی میں بھول جائیں گی، اور اس دہشت سے لوگ متوالی کی طرح بدحواس ہوں گے، نشے کی طرح میں آ جائیں گے، بلکہ عذاب الہی کی بدحواسی ہوگی، جیسا کہ احادیث میں روایت میں آئی ہے۔ اہل ایمان سے اس وقت روئے زمین پر ایک بھی باقی نہیں رہا، اس وقت جو ہے سارے ایمان والے اللہ تعالیٰ مر چکے ہوں گے، سب ایمان والے سب پہلے ہی اٹھ جائیں گے، کفار بدکار رہیں گے جو اس وقت کو دیکھیں گے۔ پھر تمام دنیا نیست و نابود ہو کر پھر دوبارہ ایک اور عالم پیدا ہوگا، نیا آسمان نئی زمین قائم ہوگی، لوگ زندہ ہو جائیں گے اور حشر ہوگا۔ حشر قائم ہونے سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ سب ساری چیزیں بنا دیں گے پھر دوبارہ۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ یہ جو ہے نا پوری پیدائش کا یہاں پہ نقشہ ہے، کیسے کیسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، وہ اس کے ڈیٹیل میں ہے، تو میں یہاں پہ اس کو مس ٹرانسلیشن سے یہاں بڑھ جاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا مادہ 40 روز تک رحم میں جمع رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 ہی دن میں مضغہ یعنی گوشت کی گوٹی بن جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور اس کے متعلق 4 باتیں اسی فرشتے کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، دوسری یہ کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، تیسرے یہ کہ یہ کیا کیا عمل کرے گا، چوتھے یہ کہ انجام کار یہ جو ہے نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہی چیزیں کوئی پتہ نہیں چل سکتا۔ آج کل لوگ بولتے کہ وہ بچے کی وہ سب معلوم کر لیتے، لوگ آج کہتے ہیں کہ بھائی اسکیننگ کر کے بیٹا ہے بیٹی ہے معلوم کر لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولا نہیں معلوم ہوتا کیا پیٹ میں ہے، ارحام میں کیا محفوظ ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، بولے تو یہ 4 چیزیں نہیں معلوم ہے کسی کو معلوم ہے یہ چیزیں کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ کیا عمل کرے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ چیزیں ڈھکی ہیں، وہ معلوم کرتے ہیں بیٹا بیٹی کے بارے میں، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے۔ غرض ماں کے پیٹ میں نطفہ تربیت ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ جیتا جاگتا بچہ بن جاتا ہے، اور پھر مکمل شکل میں ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، پھر باہر آ کر اس کو نشو و نما یعنی کہ بڑھتا جاری رہتی ہے، بتدریج بہت سے
منزل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک بچپن کا زمانہ ہے جب آدمی بالکل کمزور اور ناتواں ہوتا ہے، بالکل بچپن میں کیا ہے کمزور ہوتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی قوتیں چھپی رہتی ہیں اور جو ہے بڑھتی رہتی ہیں، پھر اس کے بعد انتہائی ضعیف اور کمزور ہوتا ہے، پھر دوبارہ جو ہے وہ انتہائی ضعیف اور کمزور ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی اندرونی اور بیرونی قوتیں جوانی کے وقت پورے کمال کو پہنچتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک دم وہ طاقتور بن جاتا ہے، پھر جوانی میں مر بھی جاتے بعض لوگ، بعض بڑھاپے میں زندہ رہتے، بعض یہاں تک پہنچتے ہیں کہ آدمی کے اعضاء یعنی کہ خراب ہو جاتے، کبھی جواب دے جاتے ہیں، وہ سمجھدار بننے کے بعد بھی ناسمجھ ہوتا، پہلے اچھا رہتا ہے لیکن بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، جیسے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض العمر یعنی کہ بڑی عمر جس میں جو ہے جس میں انسان کے عقل اور شعور چلے جاتے ہیں، حس چلے جاتی ہے، تو وہ پڑ جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ موت دے بول کے آپ پناہ مانگتے تھے کہ ایسی عمر کو نہ پہنچے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑا کرتا ہے۔ ثانی آیت فِيهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، ذالک، اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، قیامت کے دن ہم اسے عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، اے سرکش یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو ہے نا نظر بن حارث اور ابو جہل جیسے سردار کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، اس میں وہ دشمنی میں سے جو ہے نا راہ حق کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر دوسروں کو لبیک نہ کہنے دیں، دوسروں کو بھی اسلام نہیں لانا، ایمان قبول نہیں کرنا بول کے روکتے تھے۔ ان کے اس کبر اور غرور کی سزا بیان فرمائی ہے، ان کو جو ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رسوا کیا، ان کو سزا دیا، اور آخرت میں بھی ان کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کیا اور آخرت میں عذاب العلیم میں مبتلا کرا۔ چنانچہ نضر بن حارث اور ابو جہل ذلت اور رسوائی کے ساتھ بدر کی لڑائی میں اہل اسلام کے ساتھ قتل کیے گئے، اور کتوں کی طرح سے ان کی لاشیں گھسیٹ کر کھینچتے ہوئے ایک کنویں میں ڈال دی گئی۔ یہ تو رہی دنیا کی ذلت اور رسوائی، اور قیامت کے روز جہنم کا عذاب علیحدہ بھگتنا ہے ان لوگوں کو ابھی تو یہ عذاب ملا ہے، بعد میں ان کو اور آخرت کا عذاب ملنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی کہ ذرا ادھر ہو گئے تو ادھر کفر میں چلے گئے، ایسے کنارے پہ رہتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیائی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اسلام میں ہے اچھی چیزیں چل رہے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ چلے، پھر پلٹ کے کفر میں چلے جاتا ہے۔ اس دنیا میں بھی نقصان میں ہوگا ایسا آدمی، اور آخرت میں تو اور نقصان میں ہوگا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذلک هو الضلال البعید، یہ خدا کے سوائے اسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچاتی ہے اور نہ فائدہ دیتی ہے، یہی تو پلے درجے کی گمراہی ہے۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے کہ بعض بدو جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو جاتے اور پھر اپنے وطن کو واپس جاتے، تو اگر اس سال خوب بارش ہوتی، مال میں زیادتی ہوتی اور اولاد اچھی ہوتی تو کہتے بڑا اچھا دین ہے، اور اگر اس سال قحط پڑ جاتا اور اولاد بیمار یا موت کا صدمہ پہنچتا تو کہتے نعوذ باللہ اس دین میں کوئی خوبی نہیں ہے، اور پھر جاتے دین سے ہٹ جاتے۔ حضرت ابن عباس کا ہی دوسرا قول ہے کہ بعض دیہاتی مدینے میں آتے اور آ کر تندرست ہو جاتے، اور اس کی گھوڑی کو خوبصورت بچے پیدا ہوتا، اور اس کی اپنا اولاد بھی میل اولاد پیدا ہوتی، تو دین اسلام سے راضی ہوتا اور کہتا کہ جب سے میں اس دین میں آیا ہوں مجھے فائدہ ہی ہوا ہے، اور مدینے میں آ کر اگر سے بیمار ہو جاتا یا اس کی بیوی کی لڑکی پیدا ہوتی یا آمدنی میں پیسے کمی ہو جاتے تو شیطانی وسوسے میں آ کر کہتا کہ جب سے میں اس مذہب میں آیا ہوں مجھے برائی ہی پہنچی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی مسلمان ہوا، پھر اس کی آنکھیں جاتی رہیں، مال بھی برباد ہو گیا اور اولاد کا بھی صدمہ پہنچا۔
تو ان حادثوں کی وجہ سے اس نے کیا کرا، اسلام کو نعوذ باللہ منحوس جانا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ اپنا اسلام واپس لے لیجئے، آپ اپنا اسلام واپس لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام واپس نہیں ہوتا۔ یہودی بولا میں نے اس دین میں کوئی بھلائی نہیں پائی، آنکھیں چلی گئی، مال چلا گیا، اولاد مر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح چاندی سونے کا مائل آگ کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے، آپ جیسے مائل جو لگ جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے سونے چاندی پہ، تو اس کو گرم کر کے مار کے اس کو نکالتے ہیں، وہ مائل کو ہٹاتے ہیں گرم کر کے آگ میں۔ اسی طرح آدمیوں کی تمام جو ہے گندگیاں جو ہوتی ہیں اسلام میں دور کر دیتا ہے، اسلام کیا کرتا ہے اس کو نکال دیتا ہے۔ بہرحال سبب نزول آیات یہی تھا کہ یہ لوگ پھر جاتے تھے۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، تو میرا خیال ہے کلاس کو یہیں یہ ٹرانسلیشن پڑھ کے چھوڑتا ہوں میں، کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور عبرتناک واقعہ ہے یہ، تو اس کو میں پڑھنا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی ایک کلاس بڑھ جائے گی اس میں، تو انشاءاللہ تھوڑا آپ لوگ صبر کیجئے۔ کیا تم نے نہیں، اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن پڑھ لیتا ہوں میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور جو سورج اور چاند، ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جو ہے اینیملز اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں۔ یہی یہاں پہ جو ہے نا ایک بڑے عالم کا ہے، پہلے وہ کیسے تھے، پھر بعد میں انہوں کیسے ہوئے، پھر بعد میں کیسے ہوئے، پوری تفصیل ہے۔ تو میں آپ کو کل انشاءاللہ یہ جوائن کریے، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور عبرت بھی حاصل کرنا ہے ہم کو اس سے۔ عزت دینے والا نہیں ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اب ہم اپنی کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں نافع عطا فرمائے، ہمیں دین کا سمجھ عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو، آنے والی جنریشن کو قیامت تک کے لیے دین پر قائم فرمائے، سارے غم، پریشانیوں، بیماریوں اور سارے حاجتوں کو پورا کرے، اور ساری جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، حادثات ہیں، بدنظ ہے، سب سے محفوظ فرمائے ہم سب کو، ہماری اولاد کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ تا قیامت تک آنے والی اولاد کی حفاظت فرمائے، دین پر جمع رکھے، دین کے داعی بنائے، دین کو پھیلانے والا بنائے، دین کے لیے اپنی جان، مال، سب کچھ نچھاور کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔